أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا الظلات حين مناس. سورہ صاد کی یہ 3 آیات کریمہ ہیں۔ یہ سورت 5 رکوعات پر مشتمل ہے اور اس سورت کی 88 آیات ہیں۔ اس سورت کو اللہ جل شانہ نے مکہ مکرمہ میں نازل فرمایا ہے۔ بعض روایات کے مطابق مکہ مکرمہ کے ابتدائی ادوار میں اس سورت کا نزول ہوا ہے، اور بعض روایات کے مطابق مکہ مکرمہ کے آخری دور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا خواجہ ابو طالب بیماری کے آخری مراحل میں تھے، اس وقت اللہ جل شانہ نے اس سورت کو نازل فرمایا ہے۔ اور اس سورت کی ابتدائی آیات کا جو سبب نزول ہے، شان نزول ہے، وہ کچھ اس طرح ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا خواجہ ابو طالب کی بیماری شدت اختیار کر گئی اور بیماری ان کی شدت اختیار کر گئی اور زندہ رہنے کے چانسز ختم ہونے لگے، تو مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے بیٹھ کر آپس میں مشورہ کیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ان سرداروں کی تعداد تقریباً 25 تھی، جن میں ابو جہل بھی تھا، ابو سفیان، ابو لہب، امیہ بن خلف، عاص بن وائل، عقبہ بن ابی معیط، عتبہ، ربیہ، شیبہ، اور یہ بڑے بڑے سارے سردار اس مشورے میں شامل تھے۔ اور مشورے میں یہ طے ہوا کہ ہم سب مل کر ابو طالب کے پاس جاتے ہیں اور جا کر ان کے بھتیجے کے بارے میں ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ اگر ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور بعد میں ہم نے ان کے بھتیجے کے ساتھ اگر سخت رویہ رکھا تو عرب کے لوگ ہمیں طعنہ دیں گے کہ جب تک چچا زندہ تھا اس وقت کسی نے میری آنکھ سے نہیں دیکھا، اب جب چچا اس دنیا سے جا چکے ہیں تو اب ہر کوئی ان کے پیچھے پڑ چکا ہے۔ اس طعنے سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ ان کی زندگی میں ان کے پاس ہم سب مل کر جاتے ہیں اور بیٹھ کر اس چیز کا حل نکالتے ہیں۔ ان سرداروں نے کہا ٹھیک ہے، اور یہ سارے مل کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا خواجہ ابو طالب کے پاس گئے، اور خواجہ ابو طالب کے پاس جا کر انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں بھی جانتے ہیں، اپنے بھتیجے کو بھی جانتے ہیں، ہم آج ایک ایسی بات لے کر آئے ہیں جو انصاف پر مبنی ہے۔ اگر آپ کا بھتیجا اس بات کو مان لیتا ہے، اس بات پر عمل کر لیتا ہے، تو یہ جو ہمارا روز روز کا جھگڑا ہے، روز روز کی لڑائی ہے، اس سے ہم سب کی جان چھوٹ جائے گی۔
خواجہ ابو طالب نے کہا کہ کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو ان سرداروں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دے اور ہم آپ کے بھتیجے کے رب کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے، اور یہ مسئلہ یہی حل ہو جائے گا کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں، ہم اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اور کسی قسم کا کوئی جھگڑا اور اختلاف نہیں ہوگا۔ خواجہ ابو طالب کے بارے میں لکھے ہیں کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب فرمایا اور فرمایا کہ بھتیجے یہ آپ کی قوم کے لوگ آئے ہیں اور یہ تمہاری شکایت لے کر آئے ہیں اور یہ ایک انصاف کی بات پیش کر رہے ہیں، ان کی بات سنو اور اگر قابل عمل ہو تو اس پر عمل کرو اور اس اختلاف کو ختم کر دو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا جان بات یہ ہے میں اپنے رب کو نہیں چھوڑ سکتا، اور میں ان سے بھی زیادہ انصاف کی بات پیش کر رہا ہوں جو ان کے مفاد میں ہے، ان کے حق میں بہتر ہے۔ اگر یہ میری اس بات کو مان لیں سارا عرب ان کے ماتحت ہو جائے گا اور سارا عجم ان کا غلام ہو جائے گا، اگر یہ میری اس بات کو مان لیں۔ تو یہ جتنے بھی سردار تھے ان سب نے کہا کہ ہم تمہاری ایک کیا 10 باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں، ہمیں بتاؤ کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس میں ایک کلمہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کلمہ کا تم اقرار کر لو۔ ابو جہل نے کہا کیا کلمہ ہے، کیا تم پیش کر رہے ہو، کیا تم لوگوں کو بتا رہے ہو، ہمیں بھی بتاؤ۔ ہم مشرکین مکہ کا مغز ہیں جو اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم 25 سرداروں سے بڑھ کر ایک ذہین یہاں پر موجود ہے، آپ بتائیں آپ کون سا کلمہ پیش کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ کہہ دو، اس پر یقین کر لو، اس پر اعتماد کر لو، ساری دنیا کے خزانے تمہارے قدموں میں آ جائیں گے، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ ابو جہل نے کہا ابو طالب سے کہ آپ سن رہے ہیں، ہمیں جب بارش کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم بارش کے بت کی پوجا کرتے ہیں، جب ہم پر بیماری آن چڑھتی ہے تو ہم اس بت کی پوجا کرتے ہیں جو ہمیں شفا دیتا ہے، اور جب ہم سفر پر جاتے ہیں ہم اس بت کی پوجا کرتے ہیں جو ہماری سفر میں حفاظت کرتا ہے۔ ہر چیز کے لیے ہمارے الگ الگ خدا ہیں، کیا ان سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک اندیکھے خدا پر ہم ایمان لائیں آپ کے بھتیجے کے کہنے پر؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ 25 کے 25 سردار یہ کھڑے ہوئے اور اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے وہاں سے چلتے بنے۔ تو اللہ جل شانہ نے پھر یہ آیات نازل فرمائی، صاد والقرآن ذی الذکر، یہ قرآن بڑی نصیحت والی کتاب ہے، بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، اور یہ کافر یہ غرور میں پڑے ہوئے ہیں، یہ مخالفت پر ڈٹے ہوئے ہیں، انہیں اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ان سے پہلے کتنے زمانوں کے ہم نے برباد کیا، کتنے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ فنادوا ونات حین مناس، نہ انہیں چیخنے کی کوئی گنجائش چھوڑی، نہ ان کے تڑپنے کی ہم نے کوئی گنجائش چھوڑی، وہ چیختے اور چلاتے بھی رہے تو ہم نے ان کی طرف کان تک نہ دھرا، ہم نے ان کی کوئی بات نہ سنی۔ جب عذاب آ جاتا ہے، اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے، اللہ کی طرف سے جکڑ آ جاتی ہے، انسان کی مہلت ختم ہو جاتی ہے، پھر انسان کے لیے ہدایت کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی موقع پر فرمایا، چچا جان اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج کو لا کر رکھ دیں
اور دوسرے ہاتھ پر چاند کو لا کر رکھ دیں، میں پھر بھی اپنی دعوت سے باز نہیں آؤں گا، اور میرے رب کا مجھ سے وعدہ ہے، میں جو کلمہ ان سرداروں کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور یہ سردار اس کلمہ کو دھتکار رہے ہیں، اس کلمہ کا انکار کر رہے ہیں، میرے رب نے اس وقت تک زمین و آسمان کے نظام کو لپیٹنا نہیں ہے جب تک یہ کلمہ ہر کچے پکے گھر میں داخل نہیں ہو جائے گا۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، اللہ نے فرمایا انہیں بتا دو، ان سے پہلے قوم عاد گزری ہے، قوم سمود گزری ہے، فرعون گزرا ہے، حامان گزرا ہے، قارون، شداد، جنہوں نے دنیا میں جنتیں بنائی ہیں، اللہ فرماتے ہیں انہیں بتا دو ہم نے انہیں اس طریقے سے تباہ و برباد کیا کہ جب ان پر عذاب آیا پھر وہ چیختے اور چلاتے رہے، ان کی چیخ و پکار کو نہ سنا گیا اور انہیں عذاب کے اندر جکڑ لیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کے بارے میں یہی چیز ذکر فرمائی ہے، حتی اذا ادرکہ الغرق، جب یہ فرعون پانی میں ڈوبنے لگا، پانی میں غوطے کھانے لگا اور اسے اپنی موت یاد آئی، موت اسے نظر آئی، تو اس نے کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ میں بنی اسرائیل، میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، میں اس رب پر ایمان لاتا ہوں جس کا تعارف موسیٰ علیہ السلام کروا رہے ہیں، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں بھی ماننے والوں میں سے ہوتا ہوں، میں بھی اطاعت گزاروں میں ہوتا ہوں، اور میں بھی موسیٰ کے رب پر ایمان لا رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک لفظ فرمایا، ایک لفظ، آل آنا، آل آنا، آل آنا، اب تو مر رہا ہے، اب جب تو نے موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، اب تجھے ایمان یاد آیا، اب تیرا یہ ایمان قابل قبول نہیں ہے، سب کچھ دیکھنے کے بعد تو ایمان لا رہا ہے، دیکھا ہوا ایمان ہمیں نہیں چاہیے، ہم نے تو بن دیکھے ایمان کا مطالبہ کیا ہے۔ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، آج سے پہلے تو بڑا نافرمان، روئے زمین پر فساد پھیلانے والا تھا، آج جب تو نے ہماری طاقت کو دیکھا، ہماری قدرت کو دیکھا، اور اب تو کہتا ہے میں ایمان لاتا ہوں، یہ ایمان تیرا قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام کو کہ اس کے منہ میں مٹی بھر دو اور اسے اسی طریقے سے ڈوبنے دو اور تباہ و برباد ہونے دو۔ اللہ نے اس طریقے سے فرعون کو غرق کیا۔ اور مشرکین مکہ سے فرما رہے ہیں کم اہلکنا من قبلہم من قرن، تم سے پہلے کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا ہے، ان کا انجام اپنے سامنے رکھو، ان کا انجام تمہارے سامنے ہونا چاہیے۔ فنادوا ولا حین مناص، وہ چیختے پکارتے رہے مگر انہیں چھٹکارا نہ ملا، وہ پھر رب رب کرتے رہے، رب نے ان کی پھر نہ سنی اور انہیں دوزخ کا ایندھن بنا دیا، اور دوزخ کی اتھاہ گہرائیوں میں اللہ نے انہیں پہنچا دیا۔ اور یہ ہر اس شخص کا انجام ہے جو قرآن کو سنتا ہے اور منہ موڑ لیتے ہیں، یہ ہر اس شخص کا انجام ہے جو نبی کی سیرت کو سنتا ہے، نبی کے طریقے کو سنتا ہے اور منہ موڑ لیتا ہے، ہر اس شخص کا انجام ہے جو اللہ کے احکامات کو سنتا ہے اور منہ موڑ لیتا ہے اور منہ موڑ لے کر چلتا بنتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کا انجام بد یہی ہوگا کہ جس طریقے سے سابقہ قوموں کو ہم نے برباد کیا، اسی طریقے سے ان لوگوں کو بھی ہم تباہ و برباد کریں گے۔ پھر دنیا نے دیکھا ابو جہل کا انجام کیا ہوا، ابو لہب کا انجام کیا ہوا، عقبہ بن ابی معیط کا کیا ہوا، ربیہ، شیبہ، یہ سب جو ایمان نہیں لائے وہ اپنے انجام بد سے دوچار ہوئے، اور اللہ نے پھر اس طرح انہیں پکڑا کہ روئے زمین پر کوئی ان کا نام لینے والا نہیں تھا۔ نام انہی کا زندہ رہے گا جو رب پر ایمان لائیں گے، نام انہی کا زندہ رہے گا جو نبی کی غلامی اختیار کریں گے، نام انہی کا زندہ رہے گا جو نبی کی سیرت پر چلیں گے۔ آج ابو بکر کا نام زندہ ہے، عمر کا نام زندہ ہے، عثمان کا نام زندہ ہے، علی کا نام زندہ ہے، معاویہ کا نام زندہ ہے، بلال، سلمان فارسی، اور 1,24,000 صحابہ کرام کی ایک ایک بات آپ کو تواریخ اور سیر میں ملے گی۔ آج ان لوگوں کا نام کیوں زندہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو نبی کا غلام بنا دیا۔ اور فرعون، قارون، حامان، شداد یہ دنیا دار تھے، یہ بدبخت تھے۔ آج کوئی مسلمان اپنے بچے کا نام فرعون، حامان، قارون رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے مبغوض بندے تھے، یہ روئے زمین پر بدترین
ترین مخلوق تھے۔ ہاں عمر نام رکھا جاتا ہے، ابو بکر رکھا جاتا ہے، بلال رکھا جاتا ہے، وقاص رکھا جاتا ہے، یہ صحابہ کرام کے نام ہیں۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے گا، جو اللہ کے احکامات کو مانے گا، اللہ اسے قیامت تک کے لیے چمکا دیں گے، جس طریقے سے اللہ جل شانہ نے صحابہ کرام کو چمکا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔